السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی سورہ ذاریات جو 27ویں پارے میں ہے تقریباً اس کی آیت نمبر 50 سے لے کر 56 تک کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اگر ان کو غور سے پڑھا جائے تو ایمان والوں کے لیے بہت ساری اس میں نصیحتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اس آیت کا مفہوم میرے عزیز دوستو یہ ہے، میرے بھائیوں، آج جو ہے نصیحت کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہنے والا اب اس بات سے ڈرنے لگے ہے کہ جس بندے کو بات کہی جا رہی ہے کہیں وہ سن کر غصہ تو نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دوسرے بندے کا غصہ کرنا در حقیقت غفلت کی علامت ہے۔ وہ اس قدر غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ نصیحت کو، اچھی بات کو سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ نقصان جو ہے ایک دن ہمارے گھر پڑنے والا ہے۔ جو لوگ نصیحت کر سکتے ہیں اور نصیحت نہیں کرتے ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ جس وقت اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے کسی جگہ پر تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر لوگ اچھی بات کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے لوگ موجود نہ ہوں تو سبھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اس عذاب کی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے رہیں، اور سب سے اچھی بات، سب سے بہترین بات جو ہے اپنے بھائی کے لیے یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب ہو جائے، اس کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اللہ کا حکم ماننے میں اور اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ماننے میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے سب نے محنت کرنی ہے۔ تو اس بات کو بہت زیادہ پھیلاؤ کہ اللہ کا حکم مان لو۔ میرے بھائیوں، اس کی شروعات اپنے گھر سے کرو، اور سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کرو۔ اپنے اوپر دیکھو کہ میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ تو نہیں رکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز میری طرف سے اعراض فرمائیں، اس لیے کہ میں نے دانستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، مسلسل آگے بڑھو ایمان میں، اور جو ہے اس کی شروعات کرو اپنے گھر سے۔ جس وقت گھر میں داخل ہونے لگو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ اس سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ کہ دلوں میں محبت کے بڑھنے کا یہ سبب بنتا ہے اور شیاطین اس سے بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر کو شیاطین کا ٹھکانہ مت بناؤ۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بآواز بلند سب گھر والوں کو سلام کہو، اور اس میں مت شرماؤ کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو بندہ اس سنت کو پورا کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مردہ سنت کو زندہ کیا اس نے 100 شہیدوں کا اجر پا لیا۔ میرے بھائیوں، ایک مردہ سنت، یہ ایک مردہ سنت وہ چیز ہے جس کو بندہ خود ادا نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ میں کس سنت کو ادا نہیں کر رہا، اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس ثواب کو حاصل کر لے۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھو اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لو۔ تو دیکھتے رہو میرے ساتھ یوٹیوب پر میری آواز 87۔ اللہ حافظ۔